بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم لنتا ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ آج میں آپ سب کے ساتھ ایک شارٹ اسٹوری لے کے آئی ہوں، امید کرتی ہوں اسے مکمل اینڈ تک آپ سب ضرور سنیں گے۔ کراچی کیفے، پراسرار لڑکی، دسمبر کی وہ سرد رات۔ آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ میرا نام الاف ہے، میں کراچی کا رہائشی ہوں۔ اس واقعے کو 10 سال بیت چکے ہیں، مگر مجھے جب بھی یہ واقعہ یاد آتا ہے تو مجھے خوف سا محسوس ہونے لگتا ہے۔ مجھے وہ بات بہت یاد آتی ہے۔ میں بی ایس کر چکا تھا اور اب جاب کر رہا تھا۔ میرے گھر میں میرے والدین میرے ساتھ رہتے تھے، 2 بہنیں جن کی شادی ہو چکی تھی، اور میں اپنے پیرنٹس کا اکلوتا بیٹا تھا، اور ان کی اولین خواہش تھی کہ وہ بہت جلد گھر میں بہو لے کر آئیں۔ اور علیشا میری کزن، جسے میں بہت لائک کرتا تھا۔ 1 سال پہلے علیشا سے میرا رشتہ طے ہو چکا تھا۔ ممی کی تو خواہش تھی علیشا ہی اس گھر کی بہو بنے۔ بالآخر وہ وقت بھی آ ہی گیا۔ 2 ویکس رہ گئے تھے، میری شادی عنقریب تھی، اور مجھے تو سب سے زیادہ خوشی اس بات کی تھی جو سعود اور سرشار، میرے بیسٹ فرینڈ، جو 3 سال پہلے لندن جا چکے تھے۔ میں ان سے سوال ہی کرتا رہا، یونیورسٹی کیوں وائنڈ اپ کی، کیوں جانا چاہتے؟ آنن فانن ان لوگوں کی ایسی بات پتہ چلی، کچھ سمجھ میں ہی نہ آیا۔ بس یار، ڈیڈ کا فیصلہ ہے، ہم لوگ یہاں نہیں، اب لندن میں پڑھنا چاہتے ہیں، ڈیڈ چاہتے ہیں ہم لوگ وہیں بعد میں سیٹل ہو جائیں۔ یار تم لوگ نے اچانک بتایا، پہلے بتاتے مجھے تو بہت زیادہ شوق لگا ہے، میں تم لوگوں کے بنا کیسے رہوں گا؟ ہم کال پہ بات کریں گے نا؟ اس طرح سے وہ لوگ مجھ سے جدا ہو گئے، اور اس بات کو 3 سال گزر چکے تھے، اور اب تو میں بہت خوش تھا۔ وہ لوگ پاکستان میری شادی میں آ چکے تھے، میں بہت خوش تھا، ہماری ملاقاتیں ہوتی۔ ممی کو بھی میں نے بتایا کہ ممی، دونوں دوست میرے لندن سے آئے ہیں، سعود اور سرشار۔ ارے یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، تم لوگوں کی دوستی کے تو بہت چرچے تھے، دیکھو تمہاری شادی میں آ گئے، کیوں نہ آئے ممی، آخر میرے بیسٹ فرینڈ ہیں۔ اللہ میرے بیٹے کو سلامت رکھے اور ڈھیروں خوشیاں دکھائے۔ اور ممی بہت ساری دعائیں دینے لگی، اور میں نے بھی آمین کہا۔ اور اس طرح شاپنگ تو ہو ہی چکی تھی، سبھی کچھ ہو چکا تھا۔ میری سسٹر آتی جاتی رہتی تھی، بہنوں کے بچے، گھر میں رونق لگی رہتی۔ ایک دن میں نے سعود اور سرشار سے کہا، یار ڈنر کرتے ہیں میری طرف سے۔ وہ لوگ بھی خوش ہو گئے، ان لوگوں نے بھی مجھے بہت گھمایا پھرایا کہ اب تو تمہاری شادی ہو جائے گی، تم بھی اپنی لائف میں بزی ہو جاؤ گے، ہم لوگ بھی لندن چلے جائیں گے۔ اور اس طرح ہم لوگ ساتھ گئے، اور ہم لوگوں نے ساتھ بیٹھ کے ڈنر بھی کیا۔ اور ہمارا یہ پلان تھا کہ اب ہم لوگ اپنے دوستوں کے جائیں گے۔ ممی سے تو میں بول کر ہی آ چکا تھا کہ لیٹ ہو جاؤں گا، انہوں نے بھی مجھے بہت دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا کہ خیر سے جانا، اب تمہاری شادی عنقریب ہے۔ اور وہ بہت ڈرتی تھیں کیونکہ میں ان کی اکلوتی اولاد، بیٹے کے معاملے میں، بیٹیاں تو تھیں مگر وہ کہتی کہ میرا بیٹا اکلوتا۔ میں ہمیشہ ہنستا کہ ممی آپ کی 2 بیٹیاں بھی تو ہیں۔ ارے ہاں، تو میں اتنا چاہتی ہوں کہ اپنی دونوں بیٹیاں بھول جاتی ہوں۔ ڈیڈ بھی ہنسنے لگتے، ہمیشہ ہی وہ یہی کہتی، میری اکلوتی اولاد، تو میں کہتا ممی 2 عدد بہنیں بھی ہیں میری، اور پھر وہ ہنسنے لگتی۔ انہوں نے مجھے بہت لاڈ پیار سے پالا تھا اور میرے لیے بہت پریشان ہو جاتی تھی، اور انہوں نے کہا تھا جلدی آ جانا۔ اس طرح ہم نے ڈنر بھی کیا، اور پھر پلان کیا کہ ہم اپنے 2 دوستوں سے اور ملیں گے۔ ہم لوگ کا ارادہ تھا ہم اچانک اس کے گھر جائیں گے، اور ہم لوگ گئے وہاں پہ، ہم نے وہاں پہ بھی ساتھ وقت گزارا۔ اس کے بعد کافی ٹائم ہو رہا تھا، 1:30 بج چکا تھا، یار اب چلنا چاہیے۔ ہم لوگ جب جانے لگے تو سعود نے کہا کیوں نہ ہم اسی کیفے پہ چلیں جہاں ہمیشہ سے ہم لوگ ملتے تھے، اور تمہیں تو پتہ ہے وہاں کی ٹیم مجھے بہت پسند تھی۔ چلو چلتے ہیں، مگر زیادہ ٹائم نہیں، مجھے پتہ ہے آنٹی تمہارے لیے پریشان ہو جاتی ہیں۔ اور اس طرح ہم لوگوں نے پلان کیا، اور وہ ڈھابا یاد ہے جو ہم ہمیشہ جاتے تھے؟ یار مجھے سب یاد ہے، اور کراچی کو تو میں آج بھی مس کرتا ہوں، کیونکہ ہمارے ملک کی بات ہی الگ ہے، اس کی مٹی، اس کی خوشبو ہر جگہ یاد آتی ہے۔ یہ تو ہے، اور میں یہاں کی چیزیں مس بھی کرتا ہوں۔ چلو پھر چلتے ہیں۔ اس طرح میں بھی اپنی کار میں بیٹھ گیا، ان لوگوں نے بھی گاڑی سٹارٹ کی، اپنی گاڑی میں تھے، اور ہم چل دیے۔ پھر ہم جب وہاں پر کیفے پہنچے تو وہاں بیٹھے بات کر رہے تھے۔ اس کے بعد ہم نے وہاں سے کہا کہ ذرا ہمیں چائے لا کر دیں۔ اس طرح ہم نے وہاں سے چائے منگوائی اور اب پینا شروع کی۔ بات کر رہے تھے کہ اچانک سے ایک لڑکی ہمارے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی۔ کون ہیں آپ؟
میں نے سوال کیا۔ مجھے کسی کی تلاش ہے اور آج لگتا ہے وہ تلاش پوری ہو جائے گی۔ اس نے اس طرح کہا کہ میں نے اسے یوں دیکھا۔ سسٹر، رات بہت ہو رہی ہے، آپ کا یہاں کھڑے ہونا مناسب نہیں۔ اس روڈ کے سامنے ہی تو کراس کر کے میرا فلیٹ ہے۔ میں میڈیکل گئی تھی، میری والدہ کی بہت طبیعت خراب ہے، میڈیسن یہیں سے لیتی ہوں۔ آج اتفاق سے میڈیکل جلدی بند ہو گیا۔ سسٹر، بہت زیادہ سردی ہے، رات بہت ہے، اور پتہ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، خواہ مخواہ میں لوگ ہمیں اس طرح دیکھ رہے ہیں۔ اور پھر سرشار نے کہا، آپ جو بھی ہیں آپ پلیز جائیں۔ دیکھیں نا، خواہ مخواہی میں پولیس کی گاڑی آ گئی تو وہ ہمیں بالکل غلط سمجھے گی۔ سامنے سے لوگ دیکھ رہے تھے، لیکن انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ لڑکی زبردستی یہاں کی کھڑی ہوئی ہے۔ ہاں میں چلی جاؤں گی، میں تھوڑی دیر کے لیے کھڑی تھی، میں تھک گئی تھی، آج میری طبیعت بھی صحیح نہیں ہے اور سردی بہت ہے نا، تو میں اس لیے تھوڑی سی دیر کے لیے کھڑی تھی، بس دوائیاں لینے آئی تھی۔ میرا کوئی بھائی نہیں ہے نا۔ سسٹر، آپ پریشان نہ ہوں، میں آپ کو روڈ کراس کروا کے چھوڑ دیتا ہوں، آپ بالکل میری بہنوں کی طرح ہیں۔ او ہیلو الاف، ہمیشہ ہی تم بہت کول ڈاؤن ہو، ہر ایک پر بھروسہ کر لیتے ہو، خواہ مخواہ میں کسی مصیبت میں پھنسا دے گی۔ اس نے اس طرح سے گھورا سعود کو، کہنے لگی ایک کپ چائے دے دیں، مجھے سردی سی لگ رہی ہے۔ جی میں ابھی منگواتا ہوں، میں آپ کو چھوڑ دوں گا۔ نہیں، میں خود چلی جاؤں گی۔ میں نے جلدی سے چائے کا آرڈر دیا، جیسے ہی چائے آئی میں ان کے ہاتھ میں دینے لگا۔ ہاٹ ٹی جب اس کے ہاتھ پر گری لڑکی کے، تو میں گھبرا کر کہنے لگا، سوری سسٹر، آپ کا تو ہاتھ جل گیا۔ دیکھا تو ہاتھ پر چائے نے کوئی اثر نہ کیا۔ یہ منظر دیکھتے ہی میں نے کہا، سعود ہری اپ، ٹائم بہت ہو گیا ہے، چلنا چاہیے۔ ہم تینوں جب کھڑے ہوئے تو اس نے کہا، ابھی حساب پورا نہیں ہوا۔ کیسا حساب؟ سعود نے کہا، تم دونوں سے تو لینا ہے۔ ہم سے آپ کو کون سا حساب لینا ہے؟ آپ شاید بھول رہے ہیں، 3 سال پہلے آپ نے کیا کیا تھا؟ الاف جلدی چلو، یہ لڑکی مجھے کوئی پاگل لگ رہی ہے، کوئی اسٹوپڈ لڑکی ہے یہ۔ پیچھے سے لوگ دیکھ رہے تھے جو ہوٹل پر تھے، کیفے پہ بیٹھے ہوئے۔ میں آپ کو نہیں جانتا، مگر میں جانتی ہوں۔ 3 سال پہلے روڈ ایکسیڈنٹ کیا تھا آپ نے۔ تیز رفتار گاڑی اور ایک لڑکی روڈ کراس کر رہی تھی، اسے تیزی سے کچلتے ہوئے گئے تھے نا؟ سعودی کیا کہہ رہی ہے؟ 3 سال پہلے کیا کیا تھا تم لوگوں نے؟ اور آپ کیا ہیں، مر چکی ہیں آپ؟ یہ تو ابھی آپ کو دونوں بتائیں گے۔ تھر تھر کانپنے لگا سعود اور سرشار، اور ان کے پسینے بھی چھوٹ رہے ہیں اور وہ کپ کپا بھی رہے ہیں۔ اور انہوں نے کہا، ہمیں ہماری جان بچ دو، ہمیں معاف کر دو، روڈ ایکسیڈنٹ ہم نے بالکل کیا تھا۔ واٹ؟ روڈ ایکسیڈنٹ تم لوگوں نے کیا تھا اس لڑکی کا؟ ہاں ہاں الاف، تمہیں پتہ ہے 3 سال پہلے ڈیڈ نے ہمیں کس طرح سے ہمیں لندن بھجوا دیا تھا، کیونکہ پولیس کیس بن چکا تھا۔ ہم تو تیزی سے چلے گئے، تم لوگ ہوش میں نہیں تھے، تم نے ایک لڑکی کی جان لے لی، پلٹ کے بھی نہ دیکھا۔ اس دن تمہیں تو یاد تھا نا، ایک ہم لوگ نے سی وی او کا پروگرام بنایا تھا، ہم سارے دوست مل کے جا رہے تھے، آگے سے ہمیں دوستوں کو پک کرنا تھا۔ اس دن بہت فاسٹ میوزک ہم لوگ بجا رہے تھے، تم نے تو منع کر دیا تھا، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، تیزی میں ہم آ رہے تھے، ہم بریک نہ لگا سکے، یہ لڑکی روڈ کراس کر رہی تھی۔ آپ جانتے ہو، میں آفس سے لوٹی تھی، میڈیسن ہاتھ میں تھی اور اپنی والدہ کے لیے لے کے جا رہی تھی۔ 3 سال گزر گئے، اسی روڈ پہ بھٹکتی ہے میری روح، کیونکہ جب تم لوگوں نے مجھے کچلا تھا نا، اس کے بعد ہی میری جب روح نکلی، تم لوگوں کے پیچھے چل دی، تم لوگوں کی شکل پہچان چکی تھی میں، کیونکہ روح نکلتے ہی میں تیزی سے بھاگی، کیونکہ میں بھٹکتی ہوں، مجھے ابھی تک سکون نہ ملا، کیونکہ میں قبول ہی نہ ہوئی، کیونکہ میں روڈ ایکسیڈنٹ میں ماری گئی۔ میں چاہتی ہوں کہ میں خدا کے پاس محفوظ جگہ پہ جاؤں، لیکن میں اس روڈ پہ بھٹکتی رہتی ہوں۔ میری والدہ کی تو ڈیتھ ہو چکی ہے، سامنے روڈ کراس فلیٹ ہے، یہ روڈ تو آپ کو پتا ہوگا نا، یہاں کتنی زیادہ ٹریفک ہے، کراس کرنا مشکل ہو جاتا ہے، مگر میں اطمینان سے جاتی تھی، اس دن جلدی تھی، میڈیسن ہاتھ میں تھی، میں چاہتی تھی جلدی چلے جاؤں۔ میری والدہ پیشنٹ تھی، ان کی طبیعت بہت خراب تھی، پیشنٹ تھی وہ، جلدی کے مارے میں ماری گئی۔
ہمیں معاف کر دو، ہمیں معاف کر دو، ہم تمہاری زندگی نہیں لوٹا سکتے۔ وہ بہت زیادہ پولیس کیس ہو چکا تھا، میرے ڈیڈ کا بہت اثر رسوخ ہے۔ تم بگڑے ہوئے جو لڑکے ہوتے ہیں نا، ان کا یہی کام ہوتا ہے۔ تم لوگوں نے تو میری زندگی برباد کر دی، میری ماں مر گئی، میرے والد چچا کے گھر پہ رہتے ہیں، بیمار ہیں، میری زندگی برباد ہو گئی، کیا خواب تھے میرے۔ وہ دونوں اس قدر معافیاں مانگ رہے تھے، میں تم دونوں کو معاف نہیں کروں گی اور نہ ہی تمہیں چھوڑوں گی، ہمیں معاف کر دو۔ اتنے میں ہم تینوں بات کر کے بس اپنی اپنی کی اٹھا رہے تھے کہ گاڑی سٹارٹ کریں گے، وہ لڑکی کہیں غائب ہو گئی۔ ہمیں کچھ نہیں سمجھ میں آیا، لیکن اتنا ضرور سمجھ آیا کہ یہ صحیح کہہ رہی ہے، روڈ ایکسیڈنٹ تو ہم نے کیا تھا۔ آئی سی، تو یار تم لوگ لندن اس لیے گئے تھے کسی کی جان لے کر؟ یار یہ سب باتوں کا وقت نہیں ہے، بعد میں بات کرتے ہیں، چلو۔ اور اس طرح میں نے اپنی گاڑی سٹارٹ کی بیٹھ کر، اور ان لوگوں نے، میرا بیک پر گھر تھا، میں نے اپنی گاڑی ٹرن کی اور یہ لوگ نکلے۔ میں اتنی تیزی کے ساتھ گھر میں داخل ہوا، مامی سو چکی تھی، روم میں چلا گیا، مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہ آیا۔ میں سوچتا رہا، مجھے سردی سی محسوس ہو رہی تھی، مجھے وہ لڑکی بار بار یاد آ رہی تھی کہ میں جس سے گفتگو کر رہا تھا وہ تو مر چکی ہے، وہ زندہ نہیں۔ خوف تھا مجھے بے چینی تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ رات ہو گئی، اس کے بعد میری نہ جانے کب 3 بجے آنکھ لگ گئی۔ مجھے کچھ نہیں پتا کہ میرے موبائل پر کتنی کالز تھیں سعود کے فادر کی، مجھے نہیں پتا کتنے میسیجز تھے، کیونکہ میں موبائل آف کر کے سو گیا تھا۔ اور جب میں اٹھا تو میری اچانک آنکھ کھلی، 11 بج رہا تھا، مجھے کچھ کام سے بھی نکلنا تھا، مجھے یاد آیا تو میں نے موبائل کو یوں ہی آن کیا۔ اس میں میسیج جب میں نے پڑھا تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی، اور کچھ میسیجز اوپر تھے جس میں شروع میں یہ میسیجز تھے، کیونکہ ہم لوگ وہاں سے 2 PM نکل چکے تھے۔ اس میں 3 PM پہ میسیجز تھے سعود کے ڈیڈ کے، کیا سعود اور سرشار آپ کے گھر پہ اسٹے کر کے رک گئے ہیں؟ بار بار میسیجز جو میں پڑھ رہا تھا اس طرح کے میسیجز تھے، کالز بھی تھیں۔ اس کے بعد مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ یہ لوگ تو میرے ساتھ ہی نکلے تھے، میں موبائل آف کر کے سو گیا تھا۔ میں نے سوچا میں انکل کو کال کرتا ہوں۔ جب میں نے انکل کو کال کی تو انکل ساروں قطار رو رہے تھے، اور جو بات انہوں نے بتائی، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں اس واقعے کو جب یاد کرتا ہوں تو آج بھی روتا ہوں۔ مجھے سعود اور سرشار کی بہت یاد آتی ہے، میرے بیسٹ فرینڈ دونوں جو اس دنیا میں نہیں رہے۔ جب انکل نے مجھے بتایا کہ میں یہ سمجھتا رہا کہ شاید تمہاری شادی کی خوشی میں ڈنر کا بول کے گئے تھے اور تمہارے یہاں رات رک گئے، اسٹے کیا، میسیجز تو میں کیے بیٹا، تم نے رپلائی نہیں دیا، تو میں نے کہا ہو سکتا ہے یہ لوگ شاید بزی تھے، شادی کا گھر ہے ان کا، انجوائے کر رہے ہوں گے۔ مگر بعد میں مجھے پتہ چلا، جب صبح میں آفس کے لیے اٹھا تو میں نے کہا میں پتہ کرتا ہوں، جب سرشار کو میں نے کال کی تو اس کا بھی موبائل، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، بیل جا رہی تھی۔ اور میں پھر سرشار کے گھر گیا تو ان کے ڈیڈ بہت پریشان تھے، کیونکہ مجھے نکلنا تھا بیٹا آفس کے لیے 8 بجے، میں پریشان بھی تھا اور آپ کا رات سے موبائل آف تھا، اور وہ اتنا چلا کے رو رہے تھے۔ اور جب انہوں نے یہ بتایا کہ سرشار کے فادر نے بھی کہا کہ وہ رات نہیں آیا، اور جب ہم لوگ ان کو ڈھونڈنے نکلے تو ہمیں پتہ چلا کہ سرشار اور سعود کا ایکسیڈنٹ رات میں ہو چکا تھا، کیونکہ ہمیں کسی نے انفارم کیا تھا کہ سعود اور سرشار کی روڈ سے ایکسیڈنٹ ہوا ہے، لاشیں ملی ہیں۔ یہ سنتے ہی میرے پاس الفاظ نہیں تھے، میں نے کہا میں آتا ہوں انکل ڈیڈ کے ساتھ، اس طرح میرے پاس الفاظ نہیں تھے۔ میں نے ڈیڈ کو بتایا، ممی بہت رو رہی تھی، ہم سب گھر سے نکلے، اور جب وہاں پہ پہنچے تو پتہ چلا، صبح ہی سب پتہ چل گیا تھا، کیونکہ انکل بہت ٹینشن میں تھے، میرا موبائل بند تھا، سعود سرشار کا موبائل شاید کچل گیا تھا ایکسیڈنٹ میں۔ بعد میں پتہ چلا کہ ایک ٹرالر تھا، وہ جا رہا تھا تیزی سے اور ان کی گاڑی اس نے انہیں کچل دیا، اور میں سمجھ گیا کہ اس لڑکی نے اپنا بدلہ پورا کر لیا۔
کیونکہ وہ بول چکی تھی کہ میں تم لوگوں کو نہیں چھوڑوں گی، کیونکہ یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ میں اپنا بدلہ لینے آئی ہوں اور بدلہ پورا کر کے رہوں گی۔ اور اس نے اپنا بدلہ کر لیا، کیونکہ اس روح میں بہت طاقت تھی، میں نے اندازہ لگا لیا تھا، یا اس کی دعائیں تھیں جو اللہ نے سن لی اور بدلہ پورا ہو گیا، کیونکہ اللہ انصاف کے دن کے حاکم ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی مراد کو پورا کیا، کیونکہ وہ بھٹک رہی تھی۔ اس نے اپنا حساب مانگا تھا خدا سے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے حساب کو پورا کر دیا، کیونکہ جب میں وہاں سے نکلا تھا، جب پولیس انویسٹیگیشن ہوئی، پولیس انویسٹیگیشن میں پتہ چلا کہ یہ ایکسیڈنٹ کم از کم اسی وقت ہوا ہے جب ہم لوگ نکلے تھے، ہم 2 بجے نکلے ہیں، یہ ایکسیڈنٹ بھی کم از کم 2:15 ہوا ہے، 15 منٹ کا فرق ہوا ہے، یہ نکلے ہیں اور اس روڈ پہ بہت گاڑیاں چلتی تھیں۔ اب یہ نہ جانے کیسے ہوا کہ اتنی تیزی سے ٹرالر کیسے آیا، مجھے کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ اتنی جلدی یہ لوگ تیزی سے نکلے اور انہیں ٹرالر نے مار دیا، کیونکہ میں بھی نکلا لیکن میں بیک سے نکلا تھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا، کوئی کہتا تھا آدھا گھنٹہ، کوئی کہتا تھا 15 منٹ، کسی کو سمجھ نہ آیا کہ یہ ایکسیڈنٹ کب ہوا تھا۔ میرے دوستوں اب دنیا میں نہ رہے، 10 سال بیت چکے ہیں۔ سعود کے ڈیڈ کی بہت طبیعت خراب رہنے لگی تھی، بہت بیمار رہتے تھے، اپنے بیٹے کو یاد کرتے، بہت زیادہ بیمار۔ سرشار اس کے بھی فادر بہت زیادہ بیمار رہنے لگے تھے، اپنے بیٹے کی یاد میں زندہ تو تھے، بخشتے تھے پڑھ کے، مگر میرے دوست دونوں نہ رہے، میری شادی بھی ہو گئی، میرے بچے، میں اپنی زندگی میں بہت خوش، مگر میں جب بھی ان دونوں دوستوں کو یاد کرتا تو میری آنکھوں سے ڈھیروں آنسو جاری ہو جاتے۔ میرے دوست اب اس دنیا میں نہ رہے اور نہ جانے کیا مصلیت خدا تھی۔ اس واقعے سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ کسی کی جان لینے سے پہلے، کیونکہ ایکسیڈنٹ بتا کر نہیں آتا، اچانک آتا ہے، لیکن اگر جان بوجھ کے تیز رفتاری کے ساتھ گاڑی کو اگر چلا رہے ہیں، ڈرائیو کر رہے ہیں یا تیز میوزک، تو پلیز ریکویسٹ ہے کہ سلو میوزک اگر آپ چلا رہے ہیں تو وہ بہتر ہے۔ میں تمام آج کل کے جتنے بھی نیو جنریشن ان کے لیے یہی ریکویسٹ ہے کہ میوزک چلا کر پلیز گاڑی ڈرائیو نہ کریں، کسی کی جان جا سکتی ہے، خیال رکھیں، زندگی بہت اہم اور قیمتی ہے، وہ بار بار نہیں ملتی۔ اور وہ لڑکی، اس کے کیا خواب تھے، نہ جانے اس کے دل میں کیا خواب تھے اپنے پیرنٹس کے لیے۔ آفس سے لوٹی تھی، مگر آج وہ بھٹکتی ہے اسی روڈ پہ آگے جا کر میرے دوست دونوں دنیا سے چلے گئے روڈ ایکسیڈنٹ میں۔ ڈرائیو کریں احتیاط کے ساتھ، ایکسیڈنٹ اگر ہوتا ہے تو اس سے پلیز پلٹ کر دیکھیں، اسے کچلتے ہوئے نہ جائیں۔ امید کرتی ہوں آج کی کہانی، آج کا واقعہ آپ سب کو پسند آیا، تو اسے لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، کامنٹس ضرور دیجیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ، پھر آؤں گی اگلی شارٹ سٹوری کے ساتھ آپ سب کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔